آج ہم علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی صاحب کی ایک بہت ہی دلچسپ تحریر 8 سوالوں کے جواب اس کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے۔ جی۔ یہ تحریر ان سوالات کو دیکھتی ہے جو اکثر اسماعیلی عقائد اور جو رسومات ہیں ان کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، خاص طور پر وہ جو شاید آپ کہہ لیں دوسرے مسلم مکاتب فکر سے تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور ان تحریروں کا میرا مطلب ہے اس تحریر کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو مخصوص اسماعیلی اعمال ہیں ان کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا دلیل ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ اچھا، مصنف جو ہیں وہ انہیں اسلام کے جو وسیع پر روحانی مدارج ہیں نا، جیسے شریعت، طریقت اور خاص طور پر حقیقت، اس پس منظر میں رکھ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اہم سوالوں کو کیسے لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا سوال جو اکثر سننے میں آتا ہے وہ ہے کہ جماعت خانے میں خواتین دعا کیوں پڑھاتی ہیں؟ کیونکہ عام طور پر تو یعنی شریعت کے فہم میں مرد امامت کرتے ہیں، تو یہ فرق کیوں؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور مصنف اس کو اسلام کے جو مختلف مدارج ہیں نا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ان کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جماعت خانے کے جو اعمال ہیں وہ بنیادی طور پر حقیقت یعنی جو باطنی حقیقت ہے اس دائرے میں آتے ہیں۔ اچھا۔ اب دیکھیں، شریعت میں مرد کی امامت کی ایک تعویل ہے، یعنی اس کا ایک علامتی مطلب ہے۔ وہ پیغمبر اور امت یا امام اور مرید کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ حقیقت کے مقام پر جہاں عبادت خود ایک باطنی عمل یا سمجھے تعویل ہے، وہاں شریعت کی یہ ظاہری تعویل براہ راست لاگو نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مقام پر عورت دعا پڑھا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ شریعت بمقابلہ حقیقت کا جو فرق ہے یہ یہاں بہت اہم ہے۔ یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے جو ظاہری عمل سے آگے دیکھنے کو کہتا ہے۔ جی بالکل۔ تو شاید اسی منطق کو دوسرے پہلوؤں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگلا سوال ہے امام حاضر یعنی امام شاہ کریم الحسینی، ان کے طرز زندگی کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ یورپ میں رہتے ہیں اور ان کا طرز زندگی مغربی ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم کسی خاص علاقے یا زمانے کے طرز زندگی کو لازمی قرار نہیں دیتا۔ وہ سورہ اعراف کی آیت 37 کا حوالہ دیتے ہیں۔ آیت 37؟ ہاں۔ جس کا مفہوم ہے کہ پوچھئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور پاک رزق کو۔ مصنف کے مطابق یہ نعمتیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ایک عام اجازت ہے، تو امام کا طرز زندگی اسی قرآنی اصول کا ایک عکس ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور مصنف ایک اور اہم بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل اور بنیادی مسئلہ تو امامت کا ثبوت ہے۔ اگر امامت کا تسلسل جسے وہ حق سمجھتے ہیں اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر طرز زندگی جیسی چیزیں، وہ اعتراضات، وہ ثانوی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے نا کہ حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی۔ اچھا، اب زکوٰۃ کے نظام کی طرف آتے ہیں۔ اسماعیلی زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ عام تقسیم سے مختلف کیوں نظر آتا ہے؟ یہ رقم براہ راست غریبوں میں کیوں نہیں بانٹی جاتی؟ جی، اس پر مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ اسماعیلی نظام جو ہے وہ زکوٰۃ کی اصل روح اور اس کے اعلیٰ ترین مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعلیٰ ترین مقصد سے کیا مراد ہے؟ یہاں مقصد صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر کسی کی مالی مدد کر دی جائے، نہیں، بلکہ غربت اور جہالت کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ اوہ، اچھا۔ لہٰذا زکوٰۃ کی رقم امام زمان کی رہنمائی میں ایک مرکزی نظام کے تحت جمع ہوتی ہے اور پھر صحت، تعلیم اور دوسرے ترقیاتی اداروں پر خرچ کی جاتی ہے تاکہ پوری جماعت کو ایک طویل مدتی اور پائیدار فائدہ پہنچے۔ اور یہ مرکزی نظام جو ہے وہ زکوٰۃ کی اجتماعی طاقت کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف زاویہ نگاہ ہے، یعنی انفرادی وقتی مدد کے بجائے اجتماعی اور پائیدار ترقی پر توجہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آخری سوال جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جماعت خانے میں مردوں اور عورتوں کا اکٹھے عبادت کرنا، اس پر مصنف کا کیا موقف ہے؟ یہاں مصنف ایک طرح سے چیلنج پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی واضح آیت دکھائیں جو مرد و زن کو ایک ساتھ عبادت کرنے سے منع کرتی ہو۔ اچھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کو عبادت گاہوں سے دور رکھنا یا جسمانی طور پر الگ کرنا یہ اصل مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حقیقی ضرورت اپنے نفس پر قابو پانے کی ہے،
یعنی مجاہدہ نفس اور تقوی اختیار کرنے کی۔ خواتین بھی تو اسی طرح اسلامی احکامات کی مخاطب ہیں جیسے مرد ہیں، انہیں روحانی ماحول سے الگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی یہاں بھی توجہ ظاہری علیحدگی کے بجائے باطنی نظم و ضبط اور روحانی ترقی پر ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان تمام جوابات کا ایک خلاصہ کریں تو مصنف کے مطابق یہ تمام اعمال، چاہے وہ ظاہری طور پر کچھ مختلف لگیں، ان کی بنیاد اسلام کی روح، قرآنی اصولوں اور سب سے اہم امام وقت کی ہدایت میں ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان تمام جوابات میں بار بار یہ شریعت یعنی ظاہری پہلو اور حقیقت یعنی باطنی یا حقیقی پہلو، ان کے درمیان فرق اور تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک مرکزی نقطہ ہے جو ان ذرائع سے سامنے آتا ہے کہ اسماعیلی تناظر میں جیسا مصنف پیش کرتے ہیں، اعمال کی جو قبولیت ہے، ان کی معنویت ہے، اس کا انحصار ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ ان کے باطنی مقصد اور امام وقت کی تشریح اور ہدایت پر ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بحث ہے، اور شاید سامعین کے لیے ایک غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مذہبی روایت کے اندر یہ جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ظاہر، اور ان کے پیچھے جو معنی یا مقصد ہوتا ہے باطن، ان کے درمیان تعلق اور توازن کو کیسے سمجھا جائے، خاص طور پر جب ایک ہی عقیدے کے اندر مختلف تشریحات اور طریقے موجود ہوں۔